صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں. روز ولادت بسعادت صدیق عالم سیدۃ النساء اہل الجنہ ام الائمہ ام عبیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. لہٰذا آپ کے تمام مومنین مومنات جہاں جہاں بھی دنیا میں ہیں، سب کی خدمت میں بصد ہدیہ تبریک عرض خدمت ہے. اور انشاءاللہ آج کا دن بہت بہت مبارک ہو ہمیں تمام مومنین مومنات کو. اور آج بہت خوشی کا دن ہے. جتنا بھی ہو سکے اپنے گھر میں خوشی منائیں، بہترین انتظام کریں، بچوں کو انشاءاللہ عیدی دیں اور بہترین انداز سے کھانے کا اہتمام کریں، محفل کا اہتمام کریں. اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جتنی بھی شان اقدس میں فضیلت بیان ہو سکتی ہے قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، اور پھر قصیدے اور انشاءاللہ اشعار کے ذریعے سے آپ ضرور بس ضرور اس میں حصہ لیں، تاکہ جو فرشتے فہرست مرتب کر رہے ہیں محبان اہل بیت کی، اس میں ہمارا اور آپ کا سب کا نام آ سکے. ایک مرتبہ پھر سے مبارکباد دینے کے بعد آج آپ کی خدمت میں جناب فاطمہ زہرا کی آمد کے سلسلے سے کچھ احادیث اور فاطمہ زہرا کیا شخصیت ہیں اس کائنات میں، اس کے اوپر انشاءاللہ حصہ بقدر جسہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے حدیث میں، خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی. ہم نے تمام اشیاء کو، اس کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں، شے کی جمع اشیاء ہے، لأجلک، ہم نے سب کچھ آپ کے محبت میں خلق کیا ہے. محبت فی حول الخمس الذین هم تحت القصہ، جو اب حدیث قصہ میں الحمدللہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے پنجتن پاک کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا ہے، ان کی محبت میں بنایا ہے. وَخَلَقْتُكَ لِعَجْلِي، اور ہم نے آپ کو خلق کیا، کائنات کو بنایا آپ کے لیے، اور آپ کو بنایا کس کے لیے؟ وَخَلَقْتُكَ لِعَجْلِي، ہم نے آپ کو بنایا اپنے لیے. خلقت الخلق کئی عرف، میں نے آپ کو اس لیے خلق کیا ہے پنجتن پاک 14 معصومین، تاکہ میں پہچانا جا سکوں. جس انداز سے تعارف اور معرفت 14 معصومین نے توحید کی کروائی ہے، اس کائنات میں کوئی کروا ہی نہیں سکتا. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ فدخل یوما سمع خدیجہ تحدث فاطمہ فقال لها یا خدیجہ من یحدثک؟ قالت الجنین الذی فی بطنی یحدثنی. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن گھر میں داخل ہوا اور سمع خدیجہ، میں نے جناب خدیجہ سے سنا، تحدث فاطمہ، وہ بات کر رہی ہیں فاطمہ زہرا سے. فقال لها، تو ہم نے ان سے پوچھا یا خدیجہ، اے خدیجہ، من یحدثک، آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ قال الجنین، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس سے بات کر رہی ہوں. الذی فی بطنی، جو میرے شکم میں ہے. یحدثنی ویؤنسنی، وہ بچی یا وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے مجھ سے باتیں کرتے ہیں اور میرے ہم نوا ہوتے ہیں، ہم راز ہوتے ہیں اور ہم خیال ہوتے ہیں، ہمارا بہت دل بہلاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں تمام کی تمام عرب کی، مکے کی جتنی بھی عورتیں تھیں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. یہ بائیکاٹ کا جو معاملہ ہے نا، یہ رسول اللہ کے زمانے سے چلا ہے اور آج تک تقریباً بہت سی جگہ کو چلتا چلا آ رہا ہے. بائیکاٹ کر دیا تھا. اور جس کو اللہ رکھے اس سے کون چکھے؟ عزت دینے والا اللہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ان کے بائیکاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوا الحمدللہ. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا ہے وہ آپ سنیں گے اور الحمدللہ آپ انشاءاللہ خوش ہوں گے. فَلَمَّا سَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ أَشْرَقَ مِنْهَا النُّورُ حَتَّى دَخَلَ بُيُوتَاتِ مَكَّةَ وَلَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ فِي الشَّرْقِ الْأَرْضِ وَلَا غَرْبِهَا. کہتے ہیں کہ جب وہ شکم مادر سے اب زمین پر تشریف لائی ہیں تو ایک مرتبہ ایک نور جو ہے سقطت الى الارض اشرق منها، ایک نور نکلا مکے سے جو پوری دنیا میں چھا گیا. کہاں چھا گیا؟ اشرق منها النور حتى دخل بیوتا، تمام گھروں میں وہ نور چھا گیا مکے میں. ولم يبقى في الشرق
لا عرب ولا غرب، نہ شرق نہ غرب نہ ایسٹ نہ ویسٹ، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں پر یہ مکے سے یہ نور پوری دنیا میں جانا والا نہ پہنچا. یعنی کہ جناب فاطمہ زہرا نے جیسی زمین پر قدم رکھا، مکے سے ایک نور نکلا جو پوری کائنات میں موضع اشراف فیہا ذالک النور، اور وہ نور وہ گھر تھا جہاں پہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائی ہیں. اور جیسی تشریف لائی ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں حدیث کی چند جملے جناب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ولادت کے موقع کے، چونکہ وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے یہ ملتا ہے فنطقت فاطمہ بشہادت ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ. جیسے ہی فاطمہ زہرا نے اس کائنات میں قدم رکھا ہے، فنطقت فاطمہ، فاطمہ زہرا نے فوراً کلام کیا ہے، بشہادت، شہادتین پڑھا ہے، کہا ہے ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، وان ابی رسول اللہ، اور میرے بابا، وان ابی میرے بابا رسول اللہ، رسول اللہ ہے، سید الانبیاء ہیں، وان بعلی سید الاولیاء، اور میں گواہی دیتی ہوں توحید کے بعد، نبوت کے بعد، کہ علی جو ہیں وہ سید الاولیاء، اس کائنات کے تمام وصیوں کے سردار ہیں، ان ولدی، اور میرے بچے سید الاسباط، تمام اس کائنات کے سید الشباب اہل الجنہ ہیں، جنت کے سردار ہیں. ثم سلمت علیہن، جو اس موقع کے اوپر خواتین آئی ہوئی تھی، چونکہ مکے کی عورتوں نے لابی آپ نے سنا بائیکاٹ کر کے رکھا تھا، تو اس وقت جو خواتین آئی تھی، جناب مریم تھی، جناب سارہ تھی، جناب صفورہ تھی، اس وقت جناب فاطمہ زہرا یہ کام کرنے کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ثم سلمت علیہن، جناب زہرا نے ان لوگوں سبوں کو سلام کیا، بس وسمت کل واحد منہن باسمہا، اور ایسے ہی سلام نہیں کیا بلکہ ایک ایک کا نام لے کر سلام کیا ہے، وہ ایک ایک کا نام لے کر سلام کیا ہے. یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں. اس کائنات میں جس انداز سے جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کے سلسلے میں رسول کو 40 دن تک جناب خدیجہ سے دور رکھا گیا، اور یہ تمام مراحل جو آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، خدمت میں آپ کس کریں، ولادت کے سلسلے سے کائنات میں اتنا اہتمام، اتنا سسٹمیٹک سسٹم کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملا جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے نظر آیا. کہتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے سے ہے حدیث میں نے خود دیکھا، لولا الفاطمہ لما خلقتکما، اگر آپ نہ ہوتے، لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو نہ بناتے، اگر علی نہ ہوتے تو ہم آپ کو نہیں بناتے، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی، لولا الفاطمہ، اگر فاطمہ تو لما خلقتکما، آپ دونوں کو نہیں بناتے. اس کائنات کی علت خلقت سید الانبیاء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس حدیث کی روح کے ذریعے سے. اس کے بعد پھر آخری کی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر کے اپنے سلسلے کو لے کر آگے چلتا ہوں کہ فہم شجرۃ اصلها النبی فرعها الوصی ولقاعها النور الفاطمی، کہتے ہیں کہ یہ ایک درخت ہے، شجر طیبہ جس کو قرآن مجید میں کہا گیا، یہ وہ درخت ہے جس کی جڑ کا نام نبی ہے، فرعها الوصی، اور ان کی شاخوں کا نام، ان کی شاخ کا نام، ان کے تناور شاخوں کا نام وسیع رسول مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولقاؤها النور الفاطمی. اس کے بعد جتنے بھی ان کے بچے ہیں وہ الحمدللہ ان کے وہ برانچز ہیں کہ جن کے کائنات میں فیوزات و برکات پھیلے ہوئے ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت آپ نے تو دیکھا، جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ کے سلسلے میں، اپنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے کچھ آپ فرمائیں، ایک مطلب چھٹے امام گویا ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ شب قدر سے مراد کیا ہے. میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں تو شب قدر سے مراد فاطمہ زہرا ہیں. فاطمہ زہرا شب قدر کا دوسرا نام ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. قرآن مجید نے کہا تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، سمجھ ہی نہیں سکتے. اس کائنات کی کوئی چیز ہے سمجھ ہی نہیں سکتے. رسول کا اٹھنا، ان کا استقبال کرنا، ان کا ہاتھ چومنا، یہ
آج تک کسی باپ نے اپنی بیٹی کے لیے انبیاء میں سے یا اوصیاء میں سے یا آج بھی کائنات میں سے کوئی کام ان کو انجام دیتا ہے؟ نہیں. یہ ایسے راز ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ آج تک اس راز کو کوئی نہ پہچان سکا ہے اور نہ پہچان سکے گا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو دوسرے ایک زاویے سے اپنے بچوں کی خدمت میں پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کے ایک لقب ام ابیہا و ام العمہ. یہ اپنے بابا کے سلسلے سے رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بابا کی ماں ہیں، آپ اماموں کی ماں ہیں، 11 اماموں کی ماں ہیں ام العمہ. یعنی بیچ کی بریج جو نبوت اور امامت کو وصل کر رہی ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور فاطمہ زہرا وہ ایک انقلابی شخصیت ہیں، ایسی انقلابی شخصیت ہیں کہ نبوت کے بعد جو امامت کا پہلو تھا، جو امامت کا معاملہ تھا، اتنا انقلابی طور کے اوپر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پیش کیا ہے اور پریکٹیکلی طور کے اوپر انجام دیا ہے. اگر فاطمہ زہرا انجام نہ دیتی تو یقین جانے ولایت چھپ جاتی، ولایت چھپ جاتی. ان کا باغ فدق کے لیے جانا ولایت کے لیے تھا، دروازے تک آنا ولایت کے لیے تھا. اس کے بعد جب خواتین آئی ہیں جناب زہرا کے پاس زخمی ہونے کے بعد، جب کچھ خواتین آئی ہیں ملنے کے لیے، تو ایک مرتبہ فاطمہ زہرا سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو جناب فاطمہ زہرا کا میرا حال کیوں پوچھتے ہو، بلکہ یہ پوچھو اب تم اپنے شوہروں کا حال بتاؤ کہ جب علی کو ضرورت تھی تو انہوں نے تنہا کیوں چھوڑ دیا میرے شوہر نامدار علی ابن ابی طالب، اس کائنات کے امیر المؤمنین کو. عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وہ درس دیا ہے انقلابی اپنے پریکٹیکل طور پر، اور دشمن کی ایسی نشاندہی کروائی ہے کہ اگر جناب فاطمہ زہرا کی دشمن شناسی اور دشمن کو اسپوز کرنے کا اگر معاملہ جناب زہرا سے نہیں آتا تو کائنات میں دشمن بالکل پہچانے نہیں جاتے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت کا اثر ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ. جناب فاطمہ زہرا کی تربیت کا ایک محصل ہے خلاصہ امام حسین علیہ السلام. کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین منی وانا من الحسین، اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا. یہ حسین کو حسین کس نے بنایا؟ امام حسین علیہ السلام کی تربیت کس نے کی؟ جس نے تربیت کی ان کا نام فاطمہ زہرا ہے. اب ذرا سوچے 10 سال ہیں کہاں، مثال کے طور پر مکے میں، اور اس کے بعد جو بھی ایام بچے ہیں 8 سال کے وہ ہیں مدینے میں. اس مدینے میں 8 سال کے اندر میں جو انہوں نے تربیت اس کائنات میں کر کے امام حسین کی شکل میں، امام حسن کی شکل میں، جناب زینب و جناب ام کلثوم کی شکل میں تحفہ عنایت کر دیا ہے. اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی اس کائنات میں جو انہوں نے پریکٹیکلی طور کے اوپر ورک کیا ہے تو پھر حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، سفید اور سیاہ میں کچھ پتہ نہ چلتا. تو آج کائنات میں جو یہ کچھ پتہ چل رہا ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے سبب سے. اتنی عظیم شخصیت کی آمد کی تاریخ ہے، اور اس کائنات میں الحمدللہ شفاعت بھی انہی کے ذریعے سے ہوگی. اس لیے چھٹے امام نے فرمایا ہے میری جدہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اللہ نے اس لیے ہے کہ فاطمہ من النار من احبائک، جو بھی ان کے چاہنے والے ہوں گے جناب زہرا محشر کے میدان میں ان کو جہنم کی آگ سے جدا کریں گی اور جنت تک لے جائیں گی. کیا کہنا خوش نصیب وہ مومنین مومنات ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں. تو جہاں بھی رہیے خوش رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے، اور انشاءاللہ بہترین انداز سے جشن منائیے اور پیغام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دوسرے کو پہنچائے مبارکباد کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.